آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فروزن شولڈر کے پیشنٹ کے اندر اسپینسر تکنیک کو کس طرح اپلائی کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پیشنٹ کو رائٹ سائڈ کا فروزن شولڈر ہے تو آپ نے اپنے پیشنٹ کو لیفٹ سائڈ پہ بیڈ کی طرف لٹانا ہے۔ اگر آپ کے پیشنٹ کو لیفٹ سائڈ کا فروزن شولڈر ہے تو آپ نے اپنے پیشنٹ کو اپوزٹ سائڈ پہ لٹانا ہے، یعنی جو آپ کا رائٹ سائڈ ہے وہ پھر نیچے ہو جائے اور جو لیفٹ سائڈ ہے وہ اوپر کی طرف آ جائے۔ اسپینسر تکنیک کے کچھ سٹیپ ہیں جو میں اپنے اس پیشنٹ کے اوپر اپلائی کرتا ہوں۔ جو سب سے پہلا سٹیپ ہے اس میں آپ نے پیشنٹ کو ایکسٹینشن کرانی ہے آپ نے اپنا ہینڈ اس کے شولڈر جوائنٹ کے اوپر رکھنا ہے اور اس کی ایلبو کو فلیگن میں کرنا ہے اور اس کی ایکسٹینشن کرانی ہے۔ اور اسی ایکسٹینشن کے دوران آپ اس پیشنٹ کی آئسومیٹرک بھی کروا سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی پیشنٹ اس کے شولڈر کو ایسے اوپر کی طرف کرنا ہے اور پیشنٹ کو کہنا ہے کہ جی اس سے نیچے کو زور لگائیں، جی آپ نے نیچے کو زور لگائیں، ایسے زور لگائیں نیچے کو، زور لگائیں نیچے کو۔ اور اس کے سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے، جو اس کی ایلبو کی ہے وہ آپ نے فل ایکسٹینشن کرانی ہے اور اس کے شولڈر پہ فلیگن کرانی ہے آپ نے۔ جہاں تک رینج چلے گئی ہے اس کے بعد آگے آپ نے آہستہ آہستہ اس کی رینج کو گین کرنا ہے۔ اور اسی دوران آپ اس کی آئسومیٹرک بھی کروا سکتے ہیں۔ آپ نے پیشنٹ کو کہنا ہے جی نیچے کی طرف زور لگائیں، آپ نے نیچے کی طرف زور لگانا ہے، لے کے آئیں بازو نیچے، ویری گڈ، لے آئیں، چھوڑ دیں، نیچے لے کے آئیں۔ یہ جی اس کا سیکنڈ سٹیپ ہے۔ اب اس کے تھرڈ سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی ایلبو کو بینڈ کرنا ہے اور اس کے اوپر سرکمڈکشن کرنی ہے، تھوڑا سا کمپریشن دینا ہے، کمپریشن دینے کے بعد اس کی سرکمڈکشن کرنی ہے۔ پھر آپ نے اسی طرح اپوزٹ سائڈ پہ بھی گھمانا ہے اس کو۔ یہ اس کا تھرڈ سٹیپ تھا۔ اب اس کے فورتھ سٹیپ میں آپ نے اسی طرح ایلبو کی ایکسٹینشن کروا لینی ہے، اور پہلے آپ نے کمپریشن دی تھی، اب آپ نے تھوڑا سا ڈسٹریکشن دینی ہے اور پھر اس کے شولڈر کو گھمانا ہے اور ایسے ہی اپوزٹ سائڈ پہ ڈسٹریکشن دے کے اس کو گھمانا ہے۔ یہ اس کا 4 اور 5 سٹیپ تھا۔ اب اس کے بعد آپ نے اس کا 6 سٹیپ اپلائی کرنا ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، پیشنٹ کے شولڈر جوائنٹ کے اوپر ہینڈ رکھنا ہے اور اس کا جو فروزن شولڈر والا ہینڈ ہے آپ نے اس کو کہنا ہے کہ وہ آپ کے اس کے ہینڈ کے اوپر رکھیں، یا آپ میرے ہینڈ کے اوپر رکھیں، ادھر سے پکڑ لیں، بالکل ڈھیلا، ریلیکس چھوڑ دیں، اور آپ نے اس کے اوپر ابڈکشن اپلائی کرنی ہے اور ساتھ ہی انٹرنل روٹیشن ہوگی۔ یہ میں نے ابڈکشن اپلائی کی اور ساتھ ہی اس کے انٹرنل روٹیشن ہو رہی ہے۔ اسی میں آپ ایسومیٹرک بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے پیشنٹ کو کہنا ہے کہ نیچے کی طرف زور لگائیں، نیچے کی طرف زور لگائیں، ویری گڈ، نیچے کی طرف زور لگائیں۔ یہ اس کا 6 سٹیپ تھا۔ 7 سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے، جو پیشنٹ کا جو فروزن شولڈر والا بازو ہے اس کو آپ نے پیچھے کی طرف لے کے جانا ہے، جو ہینڈ ہے اس کا اس کے اوپر رکھ لینا ہے، نیچے پیلوس ایریا کے پاس رکھنا ہے اور اپنا ہینڈ شولڈر جوائنٹ پہ رکھنا ہے اور اپنی 2 سے یا 3 فنگرز یوز کرنی ہے اس کو اڈکشن کے لیے اور اس کی ایکسٹرنل روٹیشن کے لیے۔ آپ پورا ہینڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر پیشنٹ کو پین بہت کم ہے تو، کیونکہ اس طرح پیشنٹ کو پین بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے اپنی صرف 2 فنگر یوز کرنی ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ شولڈر جوائنٹ کے اوپر رکھا، دوسرا ہینڈ ایلبو کے اوپر رکھنا ہے، 2 یا 3 فنگر یوز کرنی ہے اور اس کے اوپر اڈکشن اور ایکسٹرنل روٹیشن اپلائی کرنی ہے۔ اور اسی میں آپ آئسومیٹری بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے پیشنٹ کو کہنا ہے کہ پیچھے کی طرف زور لگائیں، آپ نے ایسے پیچھے کی طرف زور لگانا ہے، زور لگائیں، ویری گڈ، زور لگائیں، ویری گڈ۔ یہ جو 7 سٹیپ ہے یہ سب سے زیادہ پینفل سٹیپ ہوتا ہے، اس کے لیے آپ نے بہت زیادہ کیئر کرنی ہے۔ اب جو اسپینسر تکنیک کا جو اصل پرپز ہے اس میں اس کے فلوئڈ کو بیلنس کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کے فلوئڈ کو بیلنس کیسے کرنا ہے جوائنٹ کے، آپ نے اس کے ایلبو کو ایکسٹینشن کرنا ہے اور فلیگن کی طرف لے کے جانا ہے، اس کے کہنا ہے کہ اپنے اس کا جو شولڈر ہے
اپنے بازو کے اوپر رکھوا لینا ہے اور اپنے دونوں ہینڈ کی اس طرح پوزیشن بنانی ہے اور شولڈر جوائنٹ کے اوپر رکھنا ہے اور اس طرح اس کے فلوئڈ کو بیلنس کرتے رہنا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا لمفیٹک فلو ہے وہ انکریز ہوتا ہے، جس سے پیشنٹ کو جو فروزن شولڈر کے اندر بہت زیادہ پین آ رہی ہوتی ہے اور اس کی جو رینجز لمیٹڈ ہوتی ہیں وہ اس کی پین بھی کم ہو جاتی ہے اور جو اس کی رینجز لمیٹڈ ہوتی ہیں اس میں بھی انکریز ہو جاتے ہیں.